الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے لائف آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے، کچھ مبارک سنتیں اور آداب بھی آپ کو بیان کریں گے۔ اور آج آپ کے سامنے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ہم نے کلام بھی سننا ہے، تو آپ سے گزارش ہے آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو روز قیامت نور حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی روشن اور منور ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا
کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر ہمارا دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ جو مدینہ دیکھ کے آتا ہے پھر اس کی آنکھوں کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ جو مدینہ دیکھ کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا اس کے حبیب کا جو روضہ ہے اس کو دیکھ کر آ رہا ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ مقدر کا دھنی ہوتا ہے۔ کہا نا امیر اہل سنت نے کہ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی پیارے پیارے مدینہ منورہ کی بات اب حاضری سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ۔ 3 سال بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر ہے 19 سورہ الشعراء اور آیت نمبر ہے 214، 214 آیت نمبر ہے، اور ارشاد ربانی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں، اب جو یہ تھا نا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ اب مکہ مکرمہ میں قریش والے رہا کرتے تھے، اب نبی پاک علیہ السلام، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے صفا، کوہ صفا، یہ ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ویسے ہی صادق و امین تو مشہور تھے، لوگ آپ کو صادق بھی مانتے تھے، آپ کو امین بھی مانتے تھے۔ اب جب نبی پاک نے بلایا تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابھی نبی پاک اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اعلان فرمانا تھا، اور اسی اعلان کے لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ جو آ سکے وہ خود آ گئے، اور جو نہیں آ سکے انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو کیوں بلایا ہے، کیا بات ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لوگ آ گئے،
جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ اب وہ لوگ تو نبی پاک علیہ السلام کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، سچا مانتے تھے، تو سارے لوگوں نے کہا کہ یک زبان ہو کر انہوں نے کہا، ایک زبان ہو کر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے، آپ کی زبان سے کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غلط بات صادر نہیں ہوئی ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اٹیک کرنے والا ہے، آپ کی بات کو ہم مان لیں گے، بغیر دیکھے آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا، اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ان کو اپنی صداقت اور اپنی امانت جو تھی وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے پہاڑ کے پیچھے، کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ اب یہی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ماننے کو تیار ہیں، اب نبی پاک علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم اللہ کی طرف نہیں آئے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اب انہوں نے کیا رپلائی دیا؟ یہ سن کر تمام قریش والے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے، اور ان میں نبی پاک علیہ السلام کا چچا ابو لہب بھی تھا، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو اس کی گستاخی کا جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے، حل صرف ایک ہے، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے حل صرف ایک ہے، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اذہان اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اذہان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اذہان بھائی، حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی واقعہ ہے کچھ سنانا چاہیں گے؟ چلیں آپ کی جانب بڑھتے ہیں، آپ اسٹارٹ لیں گے۔ ایک دفعہ ایک بچہ ایک گروپ کے ساتھ کسی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس گروپ پر ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس تھا سب لوٹ لیا۔ بچوں، ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو اس بچے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں۔ ڈاکو نے اس سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس بچے نے ایک بڑی اماؤنٹ بتائی۔ ڈاکو اس بچے کی بات کو ایک مذاق سمجھتے ہوئے آگے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو اس بچے کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ اس بچے نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو بھی بچے کی بات کو ایک مذاق سمجھتے ہوئے آگے چلے گیا۔ ان دی اینڈ جب ان ڈاکوؤں کے لیڈر کو اس بات کا معلوم ہوا تو اس نے بچے کو بلایا اور وہی سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس بچے نے پھر وہی جواب دیا۔ اس سردار نے بچے کی تلاشی لینے کا کہا۔ جب اس بچے کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ نکلی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس بچے سے اس کے سچ بولنے کا ریزن پوچھا کہ تم نے یہ اماؤنٹ چھپائی کیوں نہیں، ہم سے سچ کیوں کہا؟ تو بچوں، اس بچے نے ایک انوکھا جواب دیا۔ جب میں سفر پر نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے بھی
ان سے وعدہ کیا تھا کہ امی جان میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ویورز، اس بچے کی بات سن کر ڈاکوؤں کا وہ لیڈر رونے لگا اور اپنے پورے گروپ کے ساتھ اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کی اور لوگوں کو ان کا سارا مال واپس کر دیا۔ پیارے بچوں، اس اسٹوری کو بس سننے تک مت رکھیے گا، بلکہ اس سے جو لیسن مل رہا ہے اس پر غور کریں کہ اس بچے نے ڈاکوؤں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ انہوں نے اپنی امی جان سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ پیارے بچوں، وہ بچے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے پکے عاشق ہیں۔ پیارے بچوں، سچ بولنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا ہے، جب بولو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تو آج کی اسٹوری سے ہمیں دو سبق ملے۔ نمبر 1، جب بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، اور نمبر 2، جب بھی وعدہ کرنا ہے تو اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اسٹوری ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی کس طرح زبردست طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا ہے۔ اور وعدہ کیا کیا تھا؟ ان کی امی جان نے ان کو جانتے وقت ایک نصیحت کی تھی، کیا؟ کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا بولا تھا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو لہذا ہمیں آج کی جو ہماری جو اسٹوری تھی، اس سے دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ کتنی باتیں سیکھنے کو ملی؟ ایسے تو ہم باتیں سیکھنا چاہیں تو اور بھی زیادہ نکل سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کے سکھانے کے لیے یہاں دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ جب بھی بولنا ہے ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ اور دوسرا کہ جب بھی وعدہ کرنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ توڑنا نہیں ہے، کیونکہ جو وعدہ توڑتا ہے وہ اچھا بچہ نہیں ہوتا۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں تو اپنا جو ان کا وعدہ ہوتا ہے اس وعدے کو وہ پھر پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج آپ کو ہم بیان کریں گے ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھجور کھانا۔ کھجور کھانا بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور یہ سنت صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ جب بھی سنت کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ کیسے لگا، اس کی جو آغاز ہے، سب سے پہلے جو کھجور کا درخت لگا وہ کیسے لگا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو جو مٹی بچ گئی تھی اس سے کھجور کا درخت پیدا کیا گیا۔ کھجور کھانے کے میڈیکلی فائدے بھی بہت ہیں، جیسا کہ ایک خاص کھجور جسے عجوہ کہا جاتا ہے، جو مدینہ شریف میں بہت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ عجوہ کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई इस नीयत से खाए तो उसको शिफा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। सुभान अल्लाह। इसी तरह खजूर का एक मेडिकली फ़ायदा ये भी है कि अगर इसे दूध में बॉयल करके खाया जाए, दूध में उबाल कर इसको खाया जाए तो जिस्म को बहुत पावर मिलती है। सुभान अल्लाह। तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान कोई नहीं। हाँ, जिसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, जिसकी तबीयत इस तरह की है कि उसको गर्म चीज़ें मना है और डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है, या जो बाज़ औक़ात शुगर पेशेंट्स होते हैं तो उनको डॉक्टर्स जो है वो खजूर ज़्यादा खाने से मना कर देते हैं कि भाई दिन में आप एक ही खाएं, या बाज़ औक़ात एक भी खाने से मना कर देते हैं। तो उनके लिए, जिनके लिए मना है उनके लिए मना है, और जिनके लिए मना नहीं है उनको खाना चाहिए। और जो हमारे छोटे छोटे इस वक्त बच्चे देख रहे हैं, आप भी टॉफ़ियों, चॉकलेट्स और जेलियों और इस तरह की जो पापड़ वगैरह जो हैं वो, इन सब चीज़ों के बजाय अगर खजूर खाएंगे तो आपके जिस्म को पावर भी मिलेगी, क़ुव्वत भी मिलेगी। और जो टॉफ़ियों के नुकसानात हैं, चॉकलेट्स के नुकसानात हैं, दांत ख़राब होते हैं, गला ख़राब होता है, पेट भी ख़राब हो जाता है, इन सब चीज़ों से भी हिफाजत होगी। अल्लाह पाक से हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो ये सेगमेंट भी अपने ख़िताम को पहुँचा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब, एक जुमला एक जवाब। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों, आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है और एक जवाब है। और इस सेगमेंट का फॉर्मेट यह है कि प्यारे बच्चों ज़रा तवज्जो से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर 2 रेड लाइन्स नज़र आ रही हैं। कितनी रेड लाइन्स हैं? 2। एक ऊपर का हिस्सा बन गया, एक सेंटर का बन गया और एक नीचे का बन गया। आपने ये रोल को घुमाना है। इस रोल में कुछ जुमले लिखे हैं, ठीक है, अल्फाज लिखे हैं। इन अल्फाज को आपने यूँ घुमाकर एक खूबसूरत सा जुमला मुकम्मल करना है, ठीक है। इसको आप घुमाते जाएंगे तो एक जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जुमला आपने मुकम्मल करना है और यहाँ से पकड़ के नहीं घुमाएंगे, यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे। और आपने जो जुमला तरतीब देना है वो इन दोनों रेड लाइंस के दरमियान वाली लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप फॉर्मेट समझ चुके होंगे। करेंगे हम ये कि जो हमारे राइट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको करते हैं टीम ए, और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको करते हैं टीम बी, ठीक है। सबसे पहले टीम ए पहले आता है कि बी पहले आता है? भाई ए पहले आता है कि बी आता है? ए आता है, तो लिहाजा ए वालों का पहले हक बनता है। ए वालों की तरफ बढ़ते हैं और ए टीम से कौन से बच्चे सबसे पहले आना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। चलें आप आए। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा, माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। कर लेंगे, समझ लिया आपने फॉर्मेट? चलें, माइक आप मुझे देंगे। एक्टिविटी के पास आप पहुँचें और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी करते जाएं, माशाल्लाह। मुस्तफ़ा रज़ा भाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कोई जुमला मुकम्मल करना चाह रहे हैं। मुस्तफ़ा रज़ा भाई आपके पास वक्त कम है और हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। मुस्तफ़ा रज़ा भाई ने जुमला मुकम्मल कर लिया। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे मुस्तफ़ा भाई, आप यहाँ आएँ ताकि जो हमारे किड्स मदीना के नाज़रीन हैं वो भी देख सकेंगे। आप माइक में जुमला बताएंगे कि क्या जुमला आपने मुकम्मल किया है। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच ही बोलते थे। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखेंगे। माशाअल्लाह, जवाब आपने दुरुस्त दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हमेशा सच ही बोला करते थे। हमें भी हमेशा सच ही बोलना चाहिए। आज हमने पूरा वाक़या इसके ऊपर हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह का सुना है, तो हमें सच तो बोलना ही चाहिए और झूठ से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। तो कौन से बच्चे आएंगे? हाथ उठाएं। चलें आप आएँ। जी, सबसे पहले नाम बताएंगे आप अपना। हामिद रज़ा। हामिद रज़ा। हामिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के एक बेटे साहिबजादे का नाम भी हामिद रज़ा था, है ना? माशाल्लाह। चलिए हामिद भाई, माइक आप मुझे देंगे और इसके बाद अपनी जगह पर पहुंचेंगे और आप जुमला मुकम्मल करेंगे। जी, पहुंचे।
حامد رضا بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی جملہ مکمل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حامد بھائی کیا ہمیں جملہ مکمل کر کے دیتے ہیں۔ حامد رضا بھائی نے جملہ مکمل کیا۔ حامد بھائی آپ یہاں تشریف لائیں گے، مائک آپ لیں اور اس کے بعد آپ مائک میں بتائیں کہ کیا ہے، اپنا دوسرا ہاتھ یہاں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل نبی ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام میں، تمام رسولوں میں سب سے افضل نبی اور سب سے افضل رسول ہیں، جبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پروگرام کے اندر ہم نے جو کچھ بھی سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب آ چکا ہے، اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں نعرہ لگائیں گے کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا